نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن یہ مدنی صورت ہے، اور تغابن کا معنی ہوتا ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن، یعنی وہ دن کہ جس دن ہار جیت کا فیصلہ ہوگا کہ کون ہارا اور کون جیتا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اطاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ آگے آ جاؤ بچے سارے، ادھر آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے ادھر آگے آگے بیٹھو۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اطاعت کی دعوت دی ہے اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، اور فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو اس کائنات میں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اس ذات نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کوئی کافر ہیں اور کوئی مومن ہیں، انسانوں میں سے کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں جو ایک اہم جو چیز بیان کی گئی ہے اس کے دوسرے رکوع میں، وہ یہ ہے کہ انسان کا، ایک مسلمان کا نظریہ اور سوچ اس دنیا میں کیا ہونی چاہیے۔ ہمیں دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم اپنی ان مصیبتوں کے حل کے لیے یا ان کے تلاش کے لیے غلط راستوں پر چلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، ہماری سوچ غلط ہوتی ہے۔ ہم مصیبت کو اور پریشانی کو کسی اور کی طرف سے سمجھتے ہیں، لہٰذا اس طرف اس کے حل کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ چیز سمجھائی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر کسی پر آ سکے۔ لہٰذا جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مصائب اور پریشانیاں اللہ کے اذن سے آتی ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہمیں نکالنا چاہیے کہ اس کے حل کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس مشکلات کے خاتمے کے لیے ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئے اور اس کے حل ہم لوگوں کے پاس تلاش کریں کہ وہ میری مصیبت کو حل کرے گا۔ چنانچہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی بھی قسم کی اس پر پریشانی آتی ہے، کسی کی جو ہے گھریلو کوئی پریشانی ہے، شادیوں کے مسئلے ہوتے ہیں، کسی کے معاشی کوئی مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، کسی کے قرض کے مسائل ہیں، بیماری کی، صحت اور بیماری کے مسائل ہیں، طرح طرح کے، ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لوگ ان مسائل کے حل کے لیے عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جی تعویذ کر کے دے دیں، اس سے ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، ایسا تعویذ کر کے دے دیں ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے، ایسا تعویذ کر کے دے دیں رشتہ ہو جائے، ایسا تعویذ کر کے دے دیں قرض ختم ہو جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید ہمیں یہ نقصان کسی اور نے پہنچایا ہے، کسی انسان نے پہنچایا ہے، کسی نے جادو کر دی ہے، کسی نے ہم پر تعویذ کر دی ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ اللہ کی اذن سے آتی ہے، اس کا حل بھی اللہ نے ہی نکالنا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ایمان بمانے یقین، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یہدی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو، اس کے دل کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ لیکن جس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اس کا یقین کسی تعویذ پر ہے، اس کا یقین کسی عامل پر ہے، اس کا یقین کسی اور چیز پر ہے، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کا ایمان اور یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ وطیع اللہ وطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم اعراض کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تو یہ بات یاد رکھو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو ہمارے رسول کی ذمہ داری محض اتنی ہے کہ وہ کھول کر اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دے، منوانا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بیویاں تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے بچو، یعنی یہ اس معنی میں دشمن ہیں کہ انسان اللہ کی جو نافرمانیاں کرتا ہے، اکثر حرام کماتا ہے یا کوئی اور غلط کام کرتا ہے تو وہ اس بیوی یا اولاد کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا یعنی انسان کو دینی تقاضے پورے کرنے سے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے تو وہ اس کی اولاد اور بیوی اور گھر والے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے فرمایا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کئی بار کوئی آدمی کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہے یا دین کے لیے نکلنا چاہتا ہے کہ میں نکلوں، کوئی مہینہ اللہ کی راہ میں لگاؤں، کہیں نکلوں، تو سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے قدموں کی بیڑیاں جو بنتی ہیں وہ بیوی اور بچے ہوتے ہیں، وہ اس کے آگے رکاوٹ بنتی ہے۔ لیکن جو آدمی خود باہمت ہو تو وہ پھر ان بیڑیوں کو توڑ دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے تھے۔ کئی صحابہ اکرام ایسے تھے مسلمان کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے تھے تو ان کی بیوی بچے ان کے پاؤں پکڑ لیتے تھے کہ آپ نہ جائیں، ہمیں چھوڑ کے کدھر جا رہے ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو چنانچہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ دین کے تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے جو سب سے بڑی تمہارے آگے رکاوٹ ہے وہ تمہاری اولاد ہے، لہٰذا ان سے بچو۔ لیکن یہاں پر بڑا ایک تھوڑی سی سخت بات فرما دی نا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس سے شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ یہ اولاد کوئی ایسی دشمن ہے جیسے کوئی کافر دشمن ہوتا ہے، تو اس بات کو تھوڑا سا ہلکا کرنے کے لیے پھر فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، دشمن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم جو ہے وہ ان کو اس طرح ڈیل کرو جس طرح کسی دشمن کو کافر کو ڈیل کرتے، نہیں، فرمایا کہ ان کو معاف کرو، وَتَصْفَحُوا اور چھوڑ دو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، پھر فرمایا کہ بے شک یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہیں، یہ آزمائش ہیں تمہارے لیے کہ کیا تم اپنے مال اور اولاد کی خاطر دین سے پیچھے ہٹتے ہو یا نہیں، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ،